ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فدائے غوث چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل قبا امدادکم غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مددکم 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 یا معین الدین چشتی قادری امنعلی یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کا ایک بڑا نورانی قافلہ وہ بڑی جماعت ممبر شریف پہ جلوہ گر ہے یوں تو سارے ہی چہرے نمایاں ہیں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے حضور کے چمن کے مہکتے ہوئے گلاب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے آمین حضرت علامہ مولانا مفتی حاج محمد بغدادی دامت اللہ العالی اور حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوحید صاحب اللہ دامت اللہ العالی اور پرنسپل اس ادارے کے حضرت علامہ مولانا راشد ارشاد حسین صاحب اللہ یہ سارے نمایاں نام ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے اور میری دعا ہے کہ جتنے لوگ بھی آج اس حضور کے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں مولا سب کے دامنوں کو جائز مرادوں سے پورا فرمائے آمین اللہ سلامت رکھے اور نعت پاک کے بڑے پیارے اشعار آپ نے سنے اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی بھائی جاوید صدیقی صاحب کا نام میں نے سنا تو بہت پہلے سے تھا اور شاعری مجھے بہت پسند ہے ان کی اصل میں میرا بھی اپنا مزاج ہے شاعری ہو تو شاعری ہونی چاہیے خالی تک بندیوں سے کام نہیں چلتا ہے شک سبحان ہاں کہیں کی ٹانگ کہیں کا ہاتھ لوگ پکڑ کے شاعری کرنے لگ جاتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ میں ملاقات تو میری نہیں ہے لیکن جاوید بھائی کے والد صاحب سے ملا بڑی دلی ایک سمجھے کلی کھل گئی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر بیٹے کے کلام میں اتنی تاثیر ہے تو باپ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے اور جہاں تک میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ حضور کی نعت جو ہے نا یہ محنت سے نہیں عطا سے لکھی جاتی ہے شک سبحان اللہ عطا سے لکھی جاتی ہے حضور جس پہ خاص کرم کرتے ہیں نا تو پھر وہ حضور کی نعت لکھتے ہیں میں بار بار ماتھے پہ پسینے کی وجہ یہ ہے کہ بخار تھا صبح سے اللہ بھلا کرے ڈاکٹر حکیم راشد صاحب کا یہ جب سے مجھے ملے ہیں یہ دوائی پہ دوائی کھلانے پہ لگے ابھی رومال نکالنے چلا پھر بھی پانی لے کے چلے دوا کھا لیجیے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے خیر یہ دوائیاں بھی جو تھی نا یہ عداوت کی نشانی نہیں محبت کی نشانی ہاں مگر ایک بات کہوں نا آج دل ٹھنڈا ہوا حضرت میرا یہ میرے پاس بیٹھے کچھ دیر کے لیے برا نہ مانیے گا میں بڑا پکا رجوی اور مزاج اپنا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے سبحان اللہ میر صاحب سبحان اللہ اپنا بھی مزاج ہے یہ پہلا ایسا بندہ میں نے وارسی دیکھا ہے جو عقیدتاً وارسی ہے اور مسلکن رضوی ہے
سبحان اللہ بے شک ہمارے یہاں پہ بات چل رہی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا حسن وارسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اس سے بڑا تو کبھی ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں ملا تھا جا کر کے، اور جو بات بتائی نا تو دل خوش ہوا۔ بس یہی ہم چاہتے ہیں یار، آپ کا جو رنگ ہو وہ سابری ہو، بے شک لیکن عقیدہ رضوی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ رنگ وارسی ہو لیکن عقیدہ رضوی ہونا چاہیے۔ میں کسی بھی بزرگ کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں تو کہتا ہوں بنو مداری عقیدت میں، لیکن حقیقت میں رضوی رہنے چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان ہاں، اللہ اور میں چیلنج کرتا ہوں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول علامہ اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد علامہ مفتی حماد رضا صاحب زندہ قبلہ، باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ مدرسے کے تمام اساتذہ حضور مفتی صاحب کی گلوپوشی کر رہے ہیں، آپ حضرات اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پھر نعرہ تکبیر کی صدائے بلند کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول مفتی اللہ حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے سب کی محبتوں کو۔ آمین اور یقین جانے لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھائی تو نے ایسی کون سی گھٹی پلائی ہے کہ لوگ تجھ سے پیار نہیں عشق کرتے؟ میں نے کہا تو بھی اعلیٰ حضرت کا نوکر ہو جا، لوگ تجھ سے بھی پیار نہیں عشق کرنے لگے، عشق کرنے لگیں گے۔ جب امام احمد رضا کا نام آتا نا، سچ بات پوچھو نا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں سنی و نصیب والے ہو جو خدا نے سنی رضوی بنایا ہے، ہم رضوی سنی ہیں، نصیب ہے ہمارا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے محافظ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، یہ حضرت کی یہ کرم فرمائی ہے میرے لیے، یہ جملے استعمال کیے، میں ان جملوں کے لائق نہیں، بس میرا اپنا ماننا یہ ہے اگر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نے ہماری حفاظت نہ کی ہوتی تو ہم کہیں کھڑا ہوتے۔ واہ کیا کہنا، بہت اچھے بہت اچھے، بے شک ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ آج بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے جو ہماری حفاظت کیے ہوئے، بے شک کیا کہنا، بہت اچھے یہی مسئلہ ہے جو ہماری حفاظت کیے ہوئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اکثر ایک بات کہتا ہوں، دیکھو غریب ہو کے مر جانا، محتاج ہو کے مر جانا، فقیر ہو کے مر جانا، لیکن مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا باغی ہو کے نہ مرنا۔ واہ کیا کہنا، بہت اچھے بہت اچھے۔ ہاں، میں اسی مراد آباد سے تعلق رکھتا ہوں جس مراد آباد میں صدر الافاضل بھی رہتے ہیں، تو ایک ایسا مولوی بھی رہتا ہے جس کے نام کے ڈنکے تھے، جب اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں آیا تو کتے سے بری موت مرا ہے۔ واہ کیا کہنا، بہت اچھے بہت اچھے، واہ کیا کہنا، بہت اچھے، میں اسی مراد آباد سے تعلق رکھتا بے شک کیا کہنا، ہوں، اور یاد رکھیے جو بھی اعلیٰ حضرت کا باغی ہوا ہے موت اچھی نہیں ہوئی ہے، بے شک موت اچھی نہیں ہوئی ہے، اور پھر دفن ہونے بھی جگہ اچھی نہیں ملی۔ جناب اپنے آخری ایام میں 56 بیگھے زمین خریدی مزار کے لیے، لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جب مرے تو سب میں سیلاب تھا۔ جاؤ جا کے دیکھو آج قبر وہاں بنی ہے جہاں بھینسوں کا پیشاب آتا ہے، قبر اچھی ہو جاتی مگر شرط تھی یہ کہہ کے مرتا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھا میرا۔ واہ کیا کہنا، بہت اچھے بہت اچھے، واہ کیا کہنا، بے شک کیا کہنا، قبر اچھی مل جاتی، واہ کیا کہنا، قبرستان تو مزار تو کیا قبرستان میں جگہ نہ ملی، نہیں ملی جگہ۔ ہاں نصیب والوں کو قبریں نصیب ہوتی ہیں، واہ کیا کہنا، یہ بھی ذہن میں بات رکھیں۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے باغی نہ ہونا۔ یہ ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت پڑی مسلک کی، اور ایک مولوی تو تقریر میں کہہ رہا تھا مسلک کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا عجیب، گدھے مائک پہ آنے لگے۔ ہاں یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میری اوقات نہیں میں اتنی بڑی بات ان کے سامنے کروں، لیکن بس یوں سمجھنا میں جو بولوں گا فیض ان کا ہوگا، زبان میری ہوگی، بے شک کیا کہنا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ علماء کی دعاؤں کے سارے میں بول رہا ہوں، ورنہ مجھے بولنا نہیں چاہیے اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں، لیکن بولنے بلایا تو یقیناً فیض ان کا زبان میری ہے۔ تو وہ مولوی کہنے لگا مسلک کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ذرا تینوں سوال دہرا لو نا تو بات سمجھ میں آ جائے۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں کہوں گا یہ بھی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کا سوال ہے۔ کیسے؟ ایک وہ بھی ہے جو خدا کو خدا مانتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا زنا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن امام احمد رضا کے بارے میں آپ پوچھیں نا امام احمد رضا سے ہمیں خدا کو کیسے ماننا ہے تو وہ بچہ بتا دے گا جس نے انوار شریعت پڑھی ہوگی، پاک اور بے عیب ماں ہے، بے شک کیا کہنا، یہ بچے بتا دیں گے۔ تو یہ بھی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک کیا کہنا، یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت سے ریلیٹڈ ہے۔
بات بڑھ جائے گی. اب تیسرے سوال پہ آ جاؤ. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ تو ٹوٹل مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کا سوال ہے. کہتے نہیں پوچھا جائے گا. میں کہتا ہوں بتا تو سکی. اگر تجھ سے یہ پوچھا گیا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, اگر تھانہ بھون میں پڑھا ہے, اگر ننوتا کی روٹی کھا کے آیا ہے, تو یہی کہے گا بڑے بھائی ہے, گاؤں کے چودھری کی طرح ہے. لیکن اگر چوٹی سیدھی کی ہوگی اختر رضا کی, تو مسکرا کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو. میرا دل بھی کہتا ہے ارے گنے جانا گنے مانا نہ رکھا ایسے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ اکبر. بستی قریہ قریہ, تاج السریہ تاج بستی السریہ بستی قریہ قریہ, تاج السریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حیرت ہوتی ہے. 4 کتابیں پڑھ کے لڑنے چلا ہے اعلیٰ حضرت سے. تیری اوقات ہے؟ اللہ کی قسم اگر شعر و سخن پہ آئے تو خود ہی کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. کیا کہنا, بہت اچھے. جس سمت آ گئے وہ سکے مٹا دے. بے شک, کیا کہنا. ہاں حیرت ہوتی ہے. قوم بھائی خدا کے واسطے اب ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچو. اب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ. پوچھو نا مفتی صاحب کے علماء سے پوچھئے کتنی مشکل سے ادارے چل رہے ہیں. ایک بار تو بچے فاقہ رہ جائیں تب بھی ادارے چل جائیں گے, لیکن نشان ہمارے اداروں پر. ہاں نشان ہمارے اداروں پر. اور دنیا چاہتی ہے یہ ادارے بند ہو جائیں, اس لیے کہ یہ سب کو پتا ہے جس دن قرآن بند کر لیا ہم نے اس دن یہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. لیکن ہماری قوم اللہ سلامت رکھے. سب سے پہلے دانت نکال کے کہہ دیے جا رہے مولوی جانا ہے, سب کھا کے قوم کا. یہ ہماری قوم ہے حضرت. ہاں جو بنا زکات دیے 70 سال کی کمائی ہڑپ گئی, وہ کہتی ہے مولوی دیکھو کھا کے جا رہے ہیں. احسان مانو مولوی کا, یہ زکات لے کے تم پہ احسان کرتے کہ تمہارے مال کو پاک کرتے, بے شک, کیا کہنا. پاک کرتے ہیں تمہارے مال کو. یہ ان کا احسان ہے. اور آج یہ جو داڑیاں چہروں پہ ہیں نا, یہ مدرسوں کا احسان ہے. بے شک, آج سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے نا, یہ مدرسوں کا احسان ہے. آج جو تمہیں کلمے آتے ہیں نا, یہ مدرسوں کا احسان ہے. آج جو نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں مدرسوں کا احسان ہے. کان میں اذان پڑھنے والے ہیں یہ مدرسوں کا احسان ہے. جس دن مدرسوں نے حافظ بنانے بند کر لیے تب جاؤ گے کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا, کان میں اذان پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا. خدا کے واسطے انہیں تانے نہ دیا کرو, انہیں گالی نہ دیا کرو. اور تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا خدا فرمائے گا جاؤ قرآن پڑھا فرشتوں, جس جس جگہ پہ زمین پہ میرے قرآن پڑھنے والوں کے پیر پڑا کرتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. آج کیا کرنا ہے؟ اور جس دن قوم کو لوگ حقیر سمجھتے تھے, جن کو ذلیل سمجھتے تھے, آج ان کی عزت دکھانا چاہتا ہوں, ان کی شان دکھانا چاہتا ہوں. اور اس میں مٹی لے کر کے آئیں گے. ترازو کے ایک پلے میں مٹی رکھی جائے گی, دوسرے پلے میں امت کے گناہ رکھے جائیں گے. جتنی مٹی چڑھ جائے گی اتنے گنہگاروں کو جنت کا دروازہ دیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, کیا کہنا, بہت اچھی. واہ, شرم نہیں آتی؟ مزاج دیکھو ہمارے, کہتے ہو جا رہا چندہ کھانے والا. یہ چندہ کھانے والا نہیں, یہ تیرا مہمان نہیں, یہ حضور کا مہمان ہے. بے شک, کیا کہنا, سبحان اللہ. حضور کا مہمان ہے. اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے نا میں مدرسے چلاتا ہوں, تو وہ اپنے گھمنڈ اپنی جیب میں رکھے. اس لیے عقیدہ ہے ہمارا, کھاتے ہیں تیرے در کا, بے شک, کیا کہنا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اگر یہ کہیں میں مدرسہ چلاتا ہوں تو یار جس کی فیملی میں 11 ممبر ہے نا وہ گھر نہیں چلا پا رہا ہے. اور جس ادارے میں ہزاروں بچے پڑھتے ہوں وہ اس ادارے کو کیسے چلا سکتا ہے؟ کوئی بندہ چلا سکتا ہے, کسی قیمت نہیں. جو بھی چلاتے ہیں نا حضور چلاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. دیکھیے جو بھی آئیں گے نا یہیں آئیں گے. اگر آپ سن سکتے ہیں تو سن لیں میری بات, اور اگر دیکھنا ہی مقصود ہے تو پھر میں تقریر ختم کروں. کیا حال ہے آپ کے, تیار ہے سننے کے لیے یا جھانکنے کے لیے؟ ہاں, یہ ممبر ایسی جگہ ہے ماشاءاللہ, جب جتنے بڑے بڑے آ گئے تو اور بڑے بڑے بھی یہیں آ جائیں. بس آپ توجہ کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں. ہم حضرت فرما رہے تھے قاری حانوی صاحب, اس ادارے کے مدرس ہیں نا, ان کی محنت ہے. اور پرنسپل صاحب ماشاءاللہ ابھی گلے میں ہار ڈال لیتے. میں نے کہا یار یہ حق میرا نہیں, یہ حق آپ کا. میں 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں, مگر آپ نے زندگی دے دی ادارے کو. آج جو یہ 12 حافظ قرآن ہے نا, 12 فارغ ہیں, یہ آپ کے دن و رات کے جاگنے کا نتیجہ ہے. ہاں, ہماری قوم بھی کچھ غلط کرتی ہے,
اور ہم ممبر والے بھی ذرا اشتہار میں تھوڑا خیال رکھا کریں ان لوگوں کو بھی ذرا نمایاں رکھا کریں جنہوں نے دن و رات جاگ کر کے بچوں کو حافظ بنایا، ان لوگوں کو بھی نمایاں رکھا کریں، اور ان کو بھی سر فہرست رکھنا چاہیے جس نے رات و رات جاگ کر کے بچوں کو پڑھایا۔ ایسے لوگوں کو سر فہرست رکھیے، آگے بیٹھا کے میں کہتا ہوں مولوی کے گلے میں ہار بعد میں ڈالو، قرآن پڑھانے والے کے گلے میں پہلے ہار ڈالو، سبحان اللہ، بے شک کیا کہنا، پہلے ہار ڈالنا چاہیے۔ ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیں گے ہماری قوم کے لوگ، جس بچے کو 2.5 سال میں حافظ بنایا گیا، 5 سال میں حافظ بنایا گیا، صرف اپنے بچوں کو گلے میں ہار ڈال جاؤ گے تو یار ایک ہار اس کے گلے میں بھی ڈال دو نا جس نے آدھی آدھی رات کو بچوں کو اٹھ کے قرآن پڑھایا ہے۔ تمہیں کیا پتا کتنی مشکل سے قرآن آیا کرتا ہے، ہم تو کہتے تھے لوچی بن گیا حافظ قرآن، لوچی بن گیا حافظ قرآن، اتنی آسانی سے حافظ قرآن نہیں بنا کرتے ہیں، کتنی محنتیں ہوتی ہیں۔ اور یار میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے ماں باپ بھی آئے ہوں گے جن کے بیٹے آج حافظ قرآن بن لگے ہیں، اللہ اکبر، میں سلام کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اس ماں کی ہمت کو سلام جس نے ممتا تیاگ دی لیکن قرآن سے دوری برداشت نہیں کی، اس بہن کو سلام جس نے محبت قرآن کر دی لیکن بھائی کو قرآن کے نام کیا ہے۔ اتنی آسانی سے تو قرآن نہ کیا جاتا ہے، پوچھیں قرآن پڑھنے والوں سے، اور یار ہم تو مکھن پراٹھے کھا کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا کرتے ہیں، لیکن پوچھیں قرآن کے پڑھنے والوں سے جس دن سے یہ مدرسے میں آئے ہیں نمک تیز ہے یا کم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس جگہ پہ سو رہے ہیں بستر ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب تک بچے گھر رہتے ہیں راتوں کو اٹھ کے ماں 3 بار چیک کرتی ہے میرے بیٹے کا بدن کھلا کے نہیں کھلا ہے، اگر سردی میں کھل جاتا ہے تو ماں 3 بار اٹھ کے کمبل اڑایا کرتی ہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں قدم رکھا ہے نہ کوئی کمبل اڑانے والا ہے نہ کوئی چادر ڈالنے والا ہے۔ ہاں آپ پوچھو علماء اکرام سے جو بچے گھروں پہ رہا کرتے ہیں مکھن پراٹھے شام سے کھاتے ہیں گرم پانی سے منہ دھلا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی استاد پہلی آواز دیتا ہے یہی قرآن کے پڑھنے والے طلبا رات کو 2 بجے سردی کی راتوں میں اٹھ جاتے ہیں، نہ گرم پانی کی تلاش ہے نہ کہیں سے آگ کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رکھے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ اب مجھے بتا تو صحیح اگر تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ ننگے پیر چل جائے تو اس کی پسلی چلنے لگتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سینے میں ٹھنڈ بیٹھ گئی ہے اس کو نیچے نہیں لیٹانا، اگر ایک دن تیرا بیٹا نیچے لیٹ جائے تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، لیکن پوچھو مدرسے والوں سے جب سے یہ قرآن والے مدرسے میں آئے ہیں کبھی چارپائی پہ نہیں لیٹے ہیں، موسم کوئی بھی ہو زمین پہ لیٹا کرتے ہیں۔ اگر مجھے بتایا جائے سردی کی وجہ سے کتنے بچے بیمار ہوئے ہیں، کس کی پسلیوں میں درد ہوا ہے، کس کو ٹھنڈ لگی ہے، خدا کی قسم عادتاً کوئی بیمار ہو جائے تو ہو جائے، فرش کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ مجھے بتا تو صحیح تیرا بیٹا گھر پہ ہو ایک دن نیچے لیٹ جائے تو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، مگر جب سے یہ مدرسے میں آئے ہیں نیچے لیٹ رہے ہیں ٹھنڈ نہیں لگی ہے، مجھے پتا کیوں نہیں لگتی، تو سنو میں بتاتا ہوں جو گھر رہتے ہیں ان کی حفاظت ماں باپ کرتے ہیں، جو مدرسے میں رہتے ہیں ان کی حفاظت رسول پاک کرتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمد عربی، شان محمد عربی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں یہ قرآن کا کھلا معجزہ ہے، یہ قرآن والے نیچے لیتے ہیں لیکن پھر بھی بیمار نہیں ہوتے۔ ہاں گویا زمین سے قرآن کہتا ہے لگا لے جتنی طاقت ہو، گرمی دینے کے لیے میری آیتیں کافی ہیں۔ کیا کہنا بہت اچھے۔ ہاں ہم نے ان کو حقیر جانا، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے حضور کی صدقے میں۔ بس ذرا سنیں، توجہ کریں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دشمن تو تھے ہی قرآن کے دشمن، ہم بھی دشمن بن گئے، ہم بھی مخالف ہو گئے قرآن کے، لوگوں کو تکلیف دی، غیروں کو کہ قرآن آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے کتنا انصاف کیا۔ زمیندار بھی بیٹھے ہوں گے، پردھان بھی بیٹھے ہوں گے، کتنے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی حلال کمائی سے مدرسے کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 10 روپے دے کے مدرسے کا حساب بھی مانگتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی ہوں گے، ایسے لوگ جنہوں نے زندگی کی کمائی قرآن کر دی لیکن کبھی نہ کہا کہ مدرسے میں اتنا پیسہ دیا کدھر گیا، وہ نہیں پوچھتے ہیں، جو مولوی کا چہرہ نہیں حضور کا چہرہ دیکھ کے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کیا کہنا۔ جنہوں نے حضور کے نام پہ دے دیا وہ کیا پوچھیں گے، لیکن یہ جو 10 روپے دیتا ہے کہتا جی پچھلے سال بھی 10 روپے دیے تھے کدھر لگے،
رسید کہاں ہے؟ اینٹ کون سی آئی تھی؟ وہ اینٹ کہاں لگی ہے؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ مرا جا رہا 10 روپے دے کے مرا جا رہا۔ کتنا انصاف کیا تم نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ابا مرتا ہے تب مدرسے والوں کی دعوت ہوتی ہے، جب ماں کا 40واں آتا ہے تب یہ یاد آتے ہیں۔ ایک میرے پاس آیا، ایک جوڑی کپڑے لے کے، کنگا تیل اس میں سب تھا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ بھائی؟ کہنے لگا ابا کی برسی ہے۔ تو میں نے یہاں کیوں لایا؟ کہنے لگا میں نے سوچا مولوی سے اچھا کون ہوگا جسے یہ کپڑے بنائے گا۔ شرم آنی چاہیے۔ تب یاد آئے قرآن والے، جب ابا مرا تب، جب ماں کا 40واں آیا تب۔ کبھی ولیمے میں بیٹے کے قرآن والے یاد آئے؟ کبھی بیٹی کی رخصتی پہ قرآن والے یاد آئے؟ جب تیرے گھر کی بنیاد رکھی گئی تب قرآن والے یاد نہیں آئے؟ اور یاد بھی آئے تو کتنی حقارت سے۔ میں نے پہلے کہا تھا میں آئینہ وہ دکھاؤں گا، دا بچے دیکھے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کبھی یاد آئے؟ ہاں اگر یاد بھی آئے، جاؤ بھائی حافظ جی کو بلانا، فاتحہ پڑھ دیں گے، کھانا شروع ہونے والا۔ حافظ جی بلائے گئے، آگے پیالٹ میں سبزی، دوسرے میں روٹی چاول۔ حافظ جی نے فاتحہ پڑھی، کسی نے نہ کہا کھا لو۔ اٹھا بھائی، حافظ جی کے آگے کا برکت والا دیکھ لگے اٹھتے۔ مولوی جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ کڑوی سچائی ہے، مولوی جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ تم نے اٹھا کے ٹیک میں ڈال دیا، کہتے مولانا فاتحہ کر دو تاکہ برکت ہو جائے۔ جب کھانے کی باری آتی ہے تو ٹیبلوں کے بھی حصے کر دیے جاتے ہیں، یہاں وی آئی پی بیٹھیں گے، یہاں پہ خاص بیٹھیں گے، یہاں پہ وی آئی پی بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر، تم نے وی آئی پی کس کو کہا ہے؟ اگر کوئی غریب کسی امیر کے یہاں پر وی آئی پی والے ٹیبل پہ چلا جائے، ہاتھ پکڑ کے دھکا دے دیا جاتا ہے، چل چل تیرا کھانا ادھر چل رہا ہے، وہاں جا، نیچے بیٹھ کے کھا۔ مجھے حیا نہیں آتی، اگر اوقات نہیں تھی کھلانے کی تو بلایا کس لیے تھا؟ دھکا دینے کا حق نہیں ہے۔ جتنا تجھے امیر پیارا ہے اس سے زیادہ خدا کو یہ غریب پیارا ہے۔ بے شک، کیا کہنا، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اوقات نہیں کھلانے کی مت بلا، اور اگر بلا رہا ہے تو پھر انصاف کر، بے شک، کیا کہنا۔ پھر انصاف کر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ چڑھتے اعلیٰ حضرت سے، چلتے کہتے کفر کی مشین ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت جیسا عشق کسی نے کیا ہو تو لا کے دکھا دے، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا کے دکھاؤ۔ آج جو کہتے نہیں جی بہت بڑا سیکولر، میں انہیں نہیں مانتا، ان کا مزاج بڑا سخت تھا، قذاب تھے اس لیے سخت تھے۔ میں نے کہا نہیں، اس لیے سخت نہیں کہ قذاب تھے، اس لیے سخت تھے کہ وہ عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنا، بہت اچھے۔ حالات کی زندگی آپ پڑھیے، ہم نے کھانوں میں فرق کر دیا غریب امیر کے بیچ۔ جہاں پہ وی آئی پی بیٹھے گا وہاں غریب نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا وہاں پہ، لیکن اعلیٰ حضرت قربان جاؤ امام احمد رضا کی ذات پہ، اللہ اکبر، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھیے نا، گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پڑھ لو گے تو کبھی ایک زبان پہ جملہ ان کے خلاف نہیں لا سکتے، اس لیے کہ تنہا امام احمد رضا کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم فخر سے کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنا۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو، خالی گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا بیٹھے، کون امام جسے اگر تفسیر کے اعتبار سے دیکھو تو مفسر نظر آئے، اگر حدیث پڑھا تو دیکھ لو تو محدث نظر آئے، اگر اس کو فقہ کا مسئلہ لکھتے دیکھو تو امام اعظم کا ثانی نظر آئے۔ وہ امام احمد رضا جب سائنسٹسٹوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے کہا تھا کہ زمین گھومتی ہے، تب امام احمد رضا نے الفوز المبین دے کر کے دنیا کو بتایا تھا اگر کسی سائنسٹسٹ کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو احمد رضا کی تحقیق کا جواب دے۔ ارے لاتے بھی کہاں سے؟ اس کا جواب لانے کے لیے امام احمد رضا کے بڑا اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے۔ بے شک، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، بہت اچھے۔ اگر سنیوں کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھنا ہے۔ بے شک، کیا کہنا۔ گالی دیتے ہو